السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، أما بعد. قال الله تعالى في كلامه المقدس: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. لقد من الله على المؤمنين إذ بعث فيهم رسولا من أنفسهم يتلو عليهم آياته ويزكيهم ويعلمهم الكتاب والحكمة وإن كانوا من قبل لفي ضلال مبين. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله اصطفى كنانة من ولد إسماعيل، واصطفى قريشا من كنانة، واصطفى من قريش بني هاشم، واصطفاني من بني هاشم. تمام قسم کی تعریف و توصیف، وحدت و کبریائی، بڑائی و بزرگی، وصلی اللہ وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سماوات کے لیے لائق و سزاوار ہے، جس نے ہم سبھی لوگوں کو اشرف المخلوقات بنایا، بے شمار نعمتوں سے ہمیں سرفراز فرمایا۔ بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہو تمام انبیاء کرام پر، خصوصاً آخری نبی سرور کونین رحمت للعالمین خاتم النبیین حضرت جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر۔ محترم حاضرین، جیسا کہ آپ سبھی جانتے ہوں گے کہ آج دنیا بھر کے اندر بدعات اور خرافات نے ہر جگہ جنم لے لیا ہے۔ الگ الگ نوعیت سے، الگ الگ طریقے سے، الگ الگ زندگی کے شعبوں میں بدعتوں نے جگہ لے لی ہے، اور سنتیں اسی جگہ پہ ہم سے دور ہو رہی ہیں، اللہ کی فرائض میں کوتاہی ہو رہی ہے ہم سے۔ اور انہی بدعات میں سے ایک بہت بڑی بدعت میلاد النبی صلی اللہ علیہ وسلم ہے، جو کہ آج بڑے دھوم دھام سے منایا جاتا ہے، جس کے اندر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کے زبانی دعوے کیے جاتے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں قصیدے گنگنائے جاتے ہیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی صفات عالیہ کا تذکرہ ہوتا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو آج کی جا رہی ہیں، تو اسی چیز کو مد نظر رکھتے ہوئے مناسب معلوم ہوا کہ آج کی ایک ویڈیو جو ہے، اس ویڈیو کے اندر ہم پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو جانتے ہیں، آپ کی سیرت جانتے ہیں۔ اب دیکھیے، محفل میلاد میں آپ نگاہیں اٹھا کر دوڑائیے، خدا کی قسم اس میں اکثریت ایسے نوجوانوں کی ہوتی ہے جو اپنے نبی کو صحیح سے جانتا تک نہیں ہے، جو نبی کا نام پورا نہیں جانتا، جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا خاندان نہیں جانتا، جو یہ نہیں جانتا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کی خاطر، اس امت کی خاطر کتنی قربانیاں پیش کی ہیں، نبی نے کتنے تکالیف اور کتنی مصیبتوں کو جھیلا ہے صرف ہماری اور آپ کی خاطر۔ تو آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے کہ آخر محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اس دنیا اور دین کے اندر کیا ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا مرتبہ اللہ رب العالمین کی نظروں میں کیا ہے، قرآن نے پیارے نبی کی کیا صفات ذکر کی ہیں، اور اسی طریقے سے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے بارے میں کیا چیزیں بتلائی ہیں، صحابہ کرام نے آپ سے کیا آبزرو کیا ہے، کیا چیزیں سیکھی ہیں، وہ کون سی صفات ہیں، آج کی اس ویڈیو میں ہم یہی جانیں گے۔ کیونکہ دیکھیے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہمارا ایمان ہے، محبت نہیں وہ انسان جنت میں نہیں جا سکتا، جس دل کے اندر محبت نبی نہیں وہ دل جنتی نہیں ہو سکتا، ہم سب کا ایمان ہے۔ لیکن کبھی کبھار ہمارے مسلمان بھائی ایسے بھی نظر آتے ہیں جو نبی کی شان میں ایسے قصیدے پڑھتے ہیں، جو نبی کی شان میں ایسی تعریفیں ادا کرتے ہیں کہ اللہ کی قسم وہ تعریفیں جائز نہیں ہوتی، وہ مبالغہ آرائی ہو جاتی ہیں، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں پھر گستاخی بن جاتی ہے اور وہ غلو ہو جاتی۔ جو پچھلا ویڈیو ہم نے دیکھا، آپ اس یوٹیوب چینل سے اگر جڑے ہیں آپ کو معلوم ہوگا، اس سے پہلے جو ویڈیو اپلوڈ کیا گیا تھا، غلو ایک بہت بڑا گناہ، آج اس امت کے اندر جو یہ بہت بڑا گناہ پیدا ہو چکا ہے، آج اس امت کے اندر موجود ہے، اس باب کے اندر، اس ٹاپک کے اندر یہ تمام چیزیں کلیئر کی گئی تھی۔ تو آج کے اس ویڈیو میں ہم صرف پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو قرآن اور حدیث کی روشنی میں جانیں گے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی نظروں میں کیا مقام رکھتے ہیں، ہم اسے جانیں گے انشاءاللہ العزیز۔ چلیے ہم شروعات سے شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلی چیز، اللہ رب العالمین نے آپ کو ایک اعلیٰ حسب و نسب میں پیدا فرمایا، ایک ایسے خاندان کا روشن چراغ بنایا جو مکہ کے اندر مسلم تھے، جن کا مقام و مرتبہ مکہ کے اندر مانا جاتا تھا۔ ایسے لوگوں کے درمیان، ایسی نسل کا حصہ اللہ رب العالمین نے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو بنایا۔ اس کے بارے میں خود محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے
प्यारे नबी इरशाद फरमाते हैं, इन्नल्लाह अस्तफ़ा किनानत मिन वलद इस्माइल, अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब ये नबूवत और रिसालत का सिलसिला इस्माइल के बाद इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बाद जारी रखने का इरादा रहा, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जब हज़रत इब्राहीम और इस्माइल के बाद नबियों को भेजने का सिलसिला अल्लाह ने शुरू किया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इस्माइल की औलाद में से किनाना का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ा कुरैशम मिन किनाना, और किनाना की जो इतनी सारी नस्लें थीं, किनाना के जो इतने सारे औलाद थे, इतनी सारी शाखें थीं, उसमें से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ा मिन कुरैशिम बनी हाशिम, और अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरैश के इन तमाम कबाइल में से अल्लाह रब्बुल आलमीन ने फिर बनु हाशिम का इंतखाब फरमाया। वस्तफ़ानी मिन बनी हाशिम, और बनु हाशिम में फिर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मेरा इंतखाब फरमाया। अल्लाह रब्बुल आलमीन को जब नबूवत का इख्तिताम करना हुआ, मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इस दुनिया में जब भेजना हुआ, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपकी पैदाइश कुरैश के एक अशराफ कबीले के अंदर, जिनकी सरदारी मुसल्लम थी, जिनकी इज्जत मुसल्लम थी, जिनका उहदा और रुतबा मक्का के अंदर माना जाता था, उस कबीले की शान और उसका एक रोशन चिराग मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बनाकर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने भेजा। और अल्लाह रब्बुल आलमीन जब भी किसी नबी को भेजना होता था, अल्लाह उस कौम के, उस कबीले के ऐसे ही किसी एक मुमताज खानदान का इंतखाब फरमाता था, जो हर लिहाज से बेहतर हो, जो आला हसब व नसब से ताल्लुक़ रखता हो। अल्लाह ऐसे नस्लों के अंदर अपने नबियों और रसूलों को भेजता था। एक मरतबा अबू सुफियान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हिरक़ल के दरबार में गए हुए थे। ये मुकालमा आप सभी लोगों ने सुना होगा, बहुत मशहूर मुकालमा है। अबू सुफियान उस वक्त इस्लाम नहीं कबूल किए थे, हिरक़ल के दरबार में थे। हिरक़ल ने जहाँ बहुत सारे सवालात नबी के बारे में पूछा, वहीं पे उसने एक बात कही, अय अबू सुफियान, तुम्हारे दरमियान ये जो मोहम्मद हैं, जो खुद को नबी बतलाते हैं, नबूवत का दावा करते हैं, इनका हसब व नसब कैसा है, इनका खानदान कैसा है, ये किस खानदान से ताल्लुक़ रखते हैं, उस खानदान का इमेज क्या है उस मुआशरे के अंदर। अबू सुफियान ने कहा था, हुआ फीना दू नसब, वो आला हसब व नसब से ताल्लुक़ रखते हैं, हमारे यहाँ एक मुमताज़ कबीले से ताल्लुक़ रखते हैं। हिरक़ल ने जब ये बात सुनी तो उसने कहा था, कज़ालिका रुसुल तुबअसु फी नसब कौमिहा, एक रसूल को जब अल्लाह भेजना चाहता है इस दुनिया के अंदर, एक रसूल जब इस दुनिया के अंदर मबऊस किया जाता है, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके लिए आला हसब व नसब का खानदान चुनता है। और आपको ये जानकर हैरत होगा कि मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने एक ऐसा इम्तियाज अता फरमाया था, सुभान अल्लाह, कि मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से लेकर हज़रत इस्माइल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दरमियान जितनी पुश्तें, जितनी नस्लें मौजूद हैं, उसके अंदर कोई भी नाजायज़ नुत्फ़ा नहीं मौजूद है। सुभान अल्लाह, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन का फजल है मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, कोई भी नाजायज़ नुत्फ़ा ही नहीं मौजूद है। हमारे नबी का खानदान इतना आला था, इतना आला हसब व नसब वाले थे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इसके बाद जब अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आपको नबी बनाना चाहा, आपको नबी बनाकर जब दुनिया के अंदर अल्लाह ने मबऊस फरमाया, नबूवत और रिसालत अल्लाह ने जब आपको अता फरमाई, अल्लाह ने उसे कैसे तशबीह दी है, अल्लाह ने उसे इंसानियत पर एहसान अज़ीम करार दिया। हम इंसानों पर अल्लाह ने मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को नबी बनाकर भेजा, ये हम इंसानों पर अल्लाह का एक बहुत बड़ा एहसान है। अल्लाह खुद कुरान में कहता है, लक़द मन्नल्लाहु अलल मुअमिनीन इज़ बअस फ़ीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने मोमिनीन पर एहसान फरमाया जब अल्लाह ने उन्हीं में से एक रसूल को मुंतखब किया और उनमें भेजा। ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान था मोमिनीन पर। और इसको इस तरीके से समझिए कि अगर आज मुहम्मदुर रसूलुल्लाह को अल्लाह नहीं भेजता, मुहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी और रसूल बनाकर नहीं भेजे जाते, तो शायद हम और आप भी आज सिराते मुस्तकीम पे ना होते। आज इतने सारे मुवहिदीन, इतने सारे कलमा गो हमारे मुसलमान भाई जो दुनिया के कोने कोने में फैले हुए हैं, जिनका कलर अलग है, जिनकी नस्ल अलग है, जिनकी नेशनलिटी अलग है, जिनका लैंग्वेज अलग है, लेकिन उनका कलमा सिर्फ एक ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। ये सब सिराते मुस्तकीम पे अगर चल रहे हैं तो अल्लाह के फजल के बाद ये मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मेहनत है। अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है हमारे ऊपर कि हमारे नबी हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने नबूवत और रिसालत अता फरमाया, और उसके ज़रिए से अल्लाह ने हमें मुशर्रफ ब इस्लाम बनाया। हाज़रीन, ये अल्लाह का बहुत बड़ा एहसान है। और इसी तरीके से एक दूसरी जगह अल्लाह रब्बुल आलमीन कहता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, ऐ नबी मुहतरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हमने आपको दोनों जहानों के लिए रहमत बनाया। सुभान अल्लाह, इस दुनिया के लिए रहमत
اور آخرت کے لیے بھی رحمت ہے۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات ہے جو صرف دنیا کے اندر سمٹ کر نہیں رہ گئے، یہ پیارے نبی کی شان ہے، یہ پیارے نبی کی خصوصیت ہے جو اللہ نے کسی دوسرے نبی، کسی دوسرے رسول، کسی دوسرے پیغمبر کو نہیں دیا، کیونکہ پیارے نبی سے پہلے جتنے بھی انبیاء آئے، جتنے رسول آئے، جتنے پیغمبر آئے اس دنیا کے اندر، ہر نبی، ہر پیغمبر کسی نہ کسی قوم کے لیے خاص ہوتا تھا، اس کا ایک جگہ متعین ہوتا تھا۔ ہاں بھئی آپ فلاں قبیلے کے لیے نبی ہیں، آپ فلاں قوم کے رسول ہیں۔ محمد الرسول اللہ کی باری آتی، اللہ نے کہا پوری دنیا کے نبی ہیں، سبحان اللہ۔ یہ دنیا چھوڑیے، دنیا کے بعد آخرت میں بھی آپ رحمت ہیں، رحمت للعالمین ہیں، رحمت سرور کونین ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ آپ کا مقام ہے، یہ قرآن کے اندر اللہ نے بیان کیا ہے۔ قرآن کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی ایک بہت عمدہ صفت ذکر کی ہے، مشفق اور مہربان۔ بہت معمولی لگا نا سننے میں، واللہ ہمیں سننے میں بہت معمولی لگتا، مشفق، مہربان۔ آج ہم میں سے اکثر کے اندر یہ صفت ہی نہیں ہے، لوگ اسے بحیثیت صفت گردانتے ہی نہیں ہیں۔ آپ یقین کیجئے یہ اللہ کو بہت محبوب صفت ہے۔ اللہ کے جتنے بڑے پیغمبر آئے، جتنے بڑے رسول اور نبی آئے، ان کی صفت حمیدہ کے اندر ایک صفت یہ بھی ہوا کرتی تھی، وہ بڑے مشفق تھے، بڑے نرم دل تھے، بڑے مہربان تھے۔ اور ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس صف کے اندر سر فہرست نظر آتے ہیں، اس صف میں صف اول میں نظر آتے ہیں۔ سبحان اللہ، ہمارے پیارے نبی سب سے اعلیٰ تھے۔ اللہ رب العالمین نے آپ کے اندر یہ مشفق اور مہربانی والی صفت آپ کے اندر کوٹ کوٹ کر بھری تھی۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتا ہے لقد جاءکم رسول من انفسکم عزیز علیہ ما عنتم حریص علیکم بالمؤمنین رؤوف الرحیم، کہ اللہ رب العالمین نے تمہیں میں سے ایک رسول تمہارے پاس بھیجا جو تمہارے لیے پریشانیوں کو نہیں دیکھ سکتا۔ ایک ایسا رسول اللہ نے تمہارے پاس بھیجا جس کے اوپر تمہاری مشقتیں گراں گزرتی ہے، جو تمہاری دنیاوی اور اخروی منفعت کا خواہش مند ہے، جو بڑا ہی مہربان ہے، جو مومنین کے لیے بڑا رحم دل ہے۔ اس آیت کے اندر اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کی 4 اعلیٰ خصوصیات کا ذکر فرمایا۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے 4 پہلوؤں کا اللہ نے تذکرہ فرمایا، اور سب سے پہلا جو پہلو ہے لَقَدْ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مِّنْ أَنفُسِكُمْ، اللہ نے تمہیں میں سے تمہارے پاس ایک رسول بھیجا۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسان تھے، بشر تھے، نوری بشر نہیں، ہماری اور آپ کی طرح تھے۔ اللہ نے ہم میں سے بھیجا مطلب کیا؟ ہماری طرح ایک عام انسان تھے۔ یہ آیت اس بات پر دلالت کرتی ہے۔ آج بہت سارے مسلمان بھائیوں کا عقیدہ بن چکا ہے کہ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نوری بشر تھے، نوری مخلوق تھے۔ اللہ نے سب سے پہلے آپ کو نور سے پیدا کیا، پھر آپ کے نور سے سارے جہاں کو پیدا کیا۔ نعوذ باللہ، یہ باطل عقیدہ ہے۔ قرآن کی آیت اس کی خلاف ورزی کرتی ہے۔ اور اس سے پہلے جو میں نے آیت پیش کی تھی لَقَدْ مَنَّ اللَّهُ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ إِذْ بَعَثَ فِيهِمْ رَسُولًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، یہ جو ٹکڑا یہ بھی اس بات پہ دلالت کرتا ہے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نوری بشر نہیں تھے، ہماری طرح ایک معمولی انسان تھے۔ اب یہ بات جب آپ ان لوگوں کو بتلانے جائیں جو اس عقیدے کے حامل مسلمان ہیں، وہ آپ کے اوپر چڑھ دوڑیں گے، آپ سے گالی گلوز پہ اتر آئیں گے، الٹے سیدھے کلمات ادا کرنا شروع کر دیں گے۔ محترم حاضرین، آج سے 1500 سال پہلے جب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کفار مکہ کو کہا تھا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا، اے کفار مکہ تم لا الہ الا اللہ کیوں نہیں پڑھ لیتے؟ کلمہ توحید کا اقرار تو کرو، کامیابی انتظار کر رہی تمہارا قدم چومنے کے واسطے۔ کفار مکہ نے جہاں ہزاروں طعنے مانے تھے، جہاں پہ ہزاروں تشنیع آپ کے اوپر کی تھی، ہزاروں طنز آپ کے اوپر باندھا تھا، وہیں پر ایک طعنہ یہ بھی تھا، ایک ٹونٹ مارا تھا کہ ارے بھائی اگر اللہ کو نبی اور رسول بھیجنا ہوتا تو اللہ تمہیں کیوں منتخب کرتا؟ اللہ اپنے کسی فرشتے کو بھیج دیتا، اللہ کسی اور کا انتخاب کر لیتا، تم تو ہماری طرح معمولی انسان ہو، اللہ نے ایک معمولی انسان کا انتخاب کیوں کیا؟ کفار مکہ اس بات کو جانتے تھے، اس بات کو وہ مانتے تھے کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی ہماری طرح معمولی انسان ہے۔ لیکن آج کے مسلمانوں کی حالت ان سے گئی گزری ہے، یہ پیارے نبی کو معمولی انسان سمجھتے ہی نہیں، یہ پیارے نبی کو نوری بشر کہتے، حالانکہ یہ سراسر باطل ہے، قرآن اور حدیث کے خلاف ہے۔ اور یہاں پر دوسری بات یہ بھی کہ آپ ان کو جب یہ بات پیش کرو، ان کو یہ بات بتلاؤ کہ کفار مکہ ایسا کہا کرتے تھے، تو کہیں گے کہ آپ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کفار مکہ کی طرح تشبیہ دے رہے ہیں، نعوذ باللہ۔ ارے بھائی محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہم کفار مکہ کی طرح تشبیہ نہیں دے رہے۔ محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے 2 پہلو، پہلے اسے تو جانیے، پہلے اسے تو سمجھیے۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پیدائش سے لے کر 40 سال تک جو مکہ میں عرصہ گزارا، آپ بحیثیت انسان ایک معمولی انسان تھے، آپ نبی اور رسول نہیں تھے،
आपका कोई खास मकाम और मर्तबा नहीं था। अब हमारी तरह मामूली इंसान, हमारी तरह गुस्ल करते थे, हमारी तरह खाना खाते थे, हमारी तरह चलते फिरते थे, हमारी तरह सोते थे, हमारी तरह ज़हन था, बिल्कुल हमारे और आपके जैसे थे। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही कुफार मक्का ने कहा, अब तो हमारी तरह हैं। और दूसरा जो पहलू है नबी का, वो बहैसियत नबूवत और रिसालत के है। जब अल्लाह ने आपको नबूवत दिया, आपको रिसालत से सरफराज फरमाया, तब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मकाम यहाँ से उठकर आसमान पे चला गया। अल्लाह के बाद दूसरा मकाम इस दुनिया के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का हो गया। अभी तक प्यारे नबी हमारी तरह मामूली थे, लेकिन नबूवत और रिसालत की वजह से आपका मकाम हमसे बहुत ज्यादा बढ़ गया, हर इंसान से बढ़ गया। और क़यामत तक पैदा होने वाला हर इंसान, कोई माई का लाल ऐसा नहीं पैदा होने वाला जो मोहम्मद अरबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बराबरी कर सके, जो मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इतना मकाम हासिल कर सके, आपके स्टेटस को मैच कर सके। नहीं नहीं नहीं। तो ये दो पहलू हैं प्यारे नबी की जिंदगी के। और एक पहलू जो बशरियत का है, इसके अंदर कुफार मक्का इसी को पेश कर रहे हैं कि भाई बहैसियत बशर आप हमारी तरह हैं। नबूवत रिसालत अपनी जगह, लेकिन बहैसियत बशर आप तो हमारी तरह है ना। फिर अल्लाह ने आप ही का इंतखाब क्यों किया, हमारा क्यों नहीं किया? हमें यहाँ बहुत बड़े बड़े मालदार लोग हैं, बहुत अज़ाज़ लोग हैं, अशराफ़ी कुरैश मौजूद हैं, सरदारान हैं, अल्लाह ने आपका इंतखाब किया। बहैसियत इंसान हम भी आप ही की तरह, आप भी हमारी तरह। कुफार मक्का का कहना ये था। तो माने और मफ़हूम को समझिए, चीज़ों को पलटिए मत, गलत तावीलात पेश मत कीजिए दुनिया के सामने। ये चीज़ें बेकार हैं और ये अक़ीदा बातिल है। कुरान के अंदर अल्लाह ने एक दूसरी जगह इरशाद फरमाया, सूरतुल कहफ के अंदर आयत नंबर 110, अल्लाह रब्बुल आलमीन इरशाद फरमाता है, कुल इन्नमा अना बशर। ऐ नबी आप दुनिया को क्यों नहीं बतलाते? ऐ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप दुनिया को कहिए, उन्हें बतलाइए, इन्नमा अना बशर, मैं इंसान हूँ, बशर हूँ मैं, आप ही की तरह। मिसलुकुम, मिसलुकुम का मतलब क्या होता है? अरबी अगर पढ़े हैं तो बतलाइए। मिसलुकुम का मतलब यही कि जैसे आप इंसान हैं वैसे मैं इंसान हूँ। आप नूर से पैदा किए गए, क्या आप भी नूरी बशर हैं? अगर आप नूरी बशर हैं तो अल्लाह के नबी भी नूरी बशर थे, कोई डाउट नहीं, क्योंकि इसमें मिसलुकुम आया कुरान की आयत में। और अगर आप अल्लाह रब्बुल आलमीन ने हज़रत आदम की तरह आपको भी मिट्टी से पैदा किया, तो मिसलुकुम का मतलब ये हुआ कि मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हमारी तरह मिट्टी से पैदा किए गए थे। फर्क क्या है? यूहा इलैया, हम में और तुम में फर्क सिर्फ इतना कि मेरी जानिब वही की जाती है, तुम्हारी जानिब वही नहीं की जाती। ये फर्क है हमारे दरमियान, वरना इंसान आप भी, इंसान मैं भी। ये मोहम्मद रसूलुल्लाह की जुबानी अल्लाह ने पूरी दुनिया को बतलाया था। तो इस अकीदे को छोड़ दें, जितना जल्दी हो सके इससे तौबा करें। अपने अज़्ज़ा व अक़ारिब अगर कोई इसमें मुलव्विस हैं उन्हें बतलाइए, वो तौबा इस्तिग़फ़ार करें। ये बहुत बातिल अक़ीदा है, इससे हमें परहेज़ करना चाहिए। दूसरी चीज़ इस आयत के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जो पेश किया वो ये है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर अपनी उम्मत की परेशानियाँ बहुत गहरा गुजरती थी। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने उम्मतियों को परेशानी में नहीं देख सकते थे। प्यारे नबी की उम्मत के ऊपर कोई मुसीबत आए, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बर्दाश्त नहीं था। हज़ारों मिसालें मौजूद है तारीख़ के अंदर, आप पढ़िए, किताबों का मुताला कीजिए। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वाक़या याद कीजिए, जब मेराज पे आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गए थे तो तोहफ़ा मेराज नमाज आपको अल्लाह रब्बुल आलमीन ने अता फरमाया। 50 नमाजें, वापस आ रहे थे मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम पे, छठे आसमान पर मुलाकात होती है। हज़रत मूसा ने जब पूछा, प्यारे नबी ने बताया 50 नमाजें अल्लाह ने तोहफ़तन मुझे दिया है, मेरी उम्मत को दिया है। हज़रत मूसा ने कहा, या अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप वापस जाइए अल्लाह के पास, आप इसे कम कराइए, तख़फ़ीफ़ कराइए इसमें, क्योंकि मैं उन इंसानों के बीच एक लंबा अरसा गुजार चुका हूँ, एक अच्छा खासा तजुर्बा है मुझे, मैं उनकी नस नस से वाकिफ़ हूँ। आपकी उम्मत, आपकी आने वाली नस्ल, आपकी आने वाली कौम, आपकी उम्मत मोहम्मद या उम्मत मुस्लिमा इस चीज़ के मुकल्लफ़ नहीं है। वो इतनी नमाजें नहीं अदा कर सकती, उनके बस में नहीं है, उनकी ताकत की बात नहीं है। अब जाइए तख़फ़ीफ़ कराइए। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब हज़रत मूसा की ज़ुबान से ये बात सुनी कि भाई मूसा मेरे बड़े भाई हैं, मेरे से ज़्यादा तजुर्बा है, एक अच्छा खासा अरसा इन्होंने इंसानों के बीच गुजारा है, अल्लाह की तरफ से ये भी नबी और रसूल बनाकर भेजे गए थे, मेरे से पहले आए हैं दुनिया में। अल्लाह के नबी को लगा सच में मूसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम सही कह रहे हैं। अगर मैं 50 नमाजों के साथ जाऊँगा और मेरी उम्मत जो इन नमाजों की मुकल्लफ अगर नहीं बन पाई, ये नमाजें अल्लाह ने दी ताकि अल्लाह से रिश्ता मजबूत हो, ताकि इंसान नेकियां कमा सके, लेकिन अगर इन नमाजों के अंदर कोताही करेगा, ये नमाजें अदा नहीं करेगा, तो फिर वो अल्लाह रब्बुल आलमीन के गज़ब का शिकार होगा, अल्लाह उसे गुनाह देंगे। नबी ने जब इस पहलू पे सोचा और नबी को समझ में आ गया भाई वापस जाना ही मुनासिब। अल्लाह के नबी ने वो नमाजें तख़फ़ीफ़ कराते कराते 5 नमाजें करा दी। अल्लाह के नबी को पसंद नहीं थी कि उम्मत मोहम्मद या कोई परेशानी और मुसीबत में रहे।
اب وہ موقع یاد کیجئے جب نماز تراویح کا مسئلہ تھا، 3 دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صلاۃ تراویح ادا کرائی، با جماعت پیارے نبی نے نماز تراویح ادا کیا، چوتھے دن پیارے نبی مسجد میں نہیں آتے۔ اگلے روز جب صحابہ کرام سے ملاقات ہوئی، صحابہ کرام نے دریافت کیا تو پیارے نبی نے ارشاد فرمایا اگر میں نماز کے لیے آتا تو مجھے امید ہے کہ اللہ رب العالمین اس نماز کو بھی فرض کر دیتا، اور اگر اللہ نماز تراویح کو فرض کر دیتے تو میری امت پہ بہت بھاری پڑ جاتی، میری امت پریشانی کا شکار ہو جاتی، کیونکہ مجھے معلوم ہے آج کے بعد جب بہت سے لوگ میرے امتی بنیں گے، دین دنیا کے اندر پھیلے گا، تو بہت سے ایسے نوجوان رہیں گے جن کے کاندھوں کے اوپر ذمہ داریوں کا بوجھ ہوگا، تو دن کی چلچلاتی ہوئی دھوپ میں بھی محنت کر رہے ہوں گے اپنا پیٹ پالنے کے لیے، اپنے گھر والوں کا پیٹ پالنے کے لیے، اور صبح سے شام تک بھوکے رہیں گے، ایسی حالت میں محنت اور مزدوری کریں گے، شام کو جب افطاری کریں گے تو تھکان سے ان کا جسم ٹوٹ رہا ہوگا، ان کے جسم میں، ان کے نس نس میں، ان کے رگ رگ میں تھکاوٹ بھری پڑی ہوگی، پھر وہ یہ نماز کیسے ادا کریں گے؟ اتنی لمبی لمبی نمازیں کیسے پڑھیں گے وہ لوگ؟ یہ سوچ کر پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نماز کے لیے نہیں آئے، ارے نماز اللہ نے فرض نہیں کی۔ اب وہ موقع یاد کیجئے جب پیارے نبی نے کہا تھا اگر مجھے اپنی امت کے اوپر پریشانی کا ڈر نہیں ہوتا تو میں اپنی امت کو مسواک کا حکم دیتا۔ محترم حاضرین، یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خصوصیت تھی کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کے بارے میں پہلے سوچا کرتے تھے۔ اور اس آیت کے اندر تیسری صفت جو اللہ رب العالمین نے ذکر کی کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہماری دنیاوی اور دینی منفعت کے خواہش مند، ہماری اخروی منفعت کے خواہش مند۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ چاہتے تھے کہ میرے جو امتی ہیں، میری قوم کے لوگ جو ہیں، یہ اللہ رب العالمین انہیں دنیا میں بھی کامیاب اور کامران رکھے، اور مرنے کے بعد آخرت میں بھی یہ کامیاب و کامران۔ اب دیکھیے وہ صحیح بخاری و صحیح مسلم کی روایت جس میں پیارے نبی نے ارشاد فرمایا انما مثلی ومثل الناس کمثل الرجل، میری اور اس امت کے لوگوں کی مثال بالکل اس انسان کی طرح ہے جو ایک باغیچے میں، جو ایک اندھیرے جگہ پہ آگ جلاتا ہے، اور اس کے آگ جلانے کی وجہ سے آس پاس کے جو پتنگے ہیں، جو چھوٹے موٹے کیڑے ہیں، جو انسیکٹس ہیں، وہ اس آگ کے اندر آ کر گرتے ہیں، وہ آدمی ان کو ہکالتا ہے، انہیں وہاں سے ہٹاتا ہے یہ آگ میں نہ گر جائیں، لیکن وہ زبردستی کود پڑتے ہیں اور خود کو ہلاک کر لیتے ہیں۔ پیارے نبی نے کہا میری اور آپ کی مثال ایسے ہی ہے، میری اور میرے امت کی مثال ایسے ہی، میں آپ کو آپ کے کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں۔ کمر سے پکڑ کر کھینچنے کا مطلب کیا ہے؟ مطلب یہ کہ میں نے آپ کو ہر وہ کام بتلایا جو نیکی ہو سکتا تھا، جس سے نیکیاں کمائی جا سکتی تھی، جس سے اللہ سے رشتہ مضبوط کیا جا سکتا تھا، جس سے جنت کا راستہ ہموار بنایا جا سکتا تھا، ہر وہ کام میں نے بتلایا، اور جو آپ کو جہنم سے قریب کر دے، شیطان کا بندہ بنا دے، اللہ کے غضب کا شکار کرا دے، ہر وہ کام آپ کو بتلا دیا کہ اسے مت کر۔ تو کمر سے پکڑ کے کھینچنے کا مطلب یہ، میں آپ کو کمر سے پکڑ کر کھینچتا ہوں، لیکن آپ پھر بھی زبردستی اپنی کمر چھڑا کر جہنم میں کود جاتے ہیں۔ زبردستی جہنم میں کودنے کا مطلب کیا؟ خودکشی کا مطلب کیا؟ یہ کہ ہم سب کچھ جانتے ہوئے، اچھائیاں برائیاں جانتے ہوئے، پھر بھی ہم گناہوں کے دلدل میں ملوث ہیں، گناہوں کے دلدل میں دھستے جا رہے ہیں، ہمارے گناہوں کا بوجھ بڑھتے جا رہا ہے، ہم جانتے ہیں گناہ، پھر بھی ہم وہی کام کرتے ہیں، ہم دہراتے ہیں اس کام کو، ریپیٹ کرتے ہیں، ہم نمازیں نہیں پڑھتے، اچھائیاں نہیں کرتے۔ تو یہ ہے اس حدیث کا مطلب۔ اور چوتھی صفت جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اس آیت میں اللہ نے ذکر فرمائی وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بڑے ہی مشفق اور مہربان تھے۔ آپ کتنے شفیق تھے، کتنے نرم دل تھے، اس کا اندازہ آپ اس آیت سے لگائیے، اس روایت سے لگائیے۔ ایک مرتبہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ جب میں نماز کھڑا کرنے کا ارادہ کرتا ہوں وَأَنَا أُرِيدُ أُطِيلُهَا، اور میں یہ دل میں خیال رکھتا ہوں کہ آج نماز لمبی بڑھاؤں گا، تو اور اس کے بعد جب نماز شروع ہو جاتی ہے فَأَسْمَعُ بُكَاءَ الصَّبِيِّ، اور جب میں کسی بچے کے رونے کی آواز سنتا ہوں فَأَتَجَوَّزُ فِي صَلَاتِي، میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں، کیونکہ مجھے معلوم ہے اس بچے کے رونے کی وجہ سے اس کے ماں کے دل پہ کیا بیت رہا ہوگا، اس کے ماں کے دل کا حال کیا ہو رہا ہوگا۔ وہ ماں جو نماز میں لگی ہے، جس کا دل اللہ رب العالمین کے پاس لگا، اب بچہ روئے گا تو بچے کی طرف ذہن جائے گا، اس کی نماز خراب ہوگی۔ ایک ماں اپنے معصوم سے چھوٹے روتے ہوئے بچے کو نہیں دیکھ پائے گی، اس لیے میں اپنی نماز مختصر کر دیتا ہوں۔ یہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شفقت ہے، یہ نرمی ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی۔ اسی طریقے سے حضرت عائشہ کہتی ہیں ایک مرتبہ کچھ دیہاتی پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں آتے ہیں، اللہ کے نبی سے کہتے ہیں کہ آپ اپنے بچوں کا بوسہ لیتے ہیں؟ اللہ کے نبی نے کہا ہاں۔ صحابہ کرام نے بھی کہا ہاں، ہم اپنے بچوں کو بوسہ لیتے ہیں بھائی، انہیں کس کرتے ہیں، انہیں پیار کرتے ہیں، انہیں لاڈ کرتے ہیں۔ تو دیہاتی جو تھے انہیں تعجب ہوا، کیونکہ دیکھیے جو گاؤں دیہات والے علاقے ہوتے ہیں جو اتنے ڈیولپ نہیں ہوتے ہیں، جہاں تعلیم اتنی پھیلی نہیں ہوتی ہے، تعلیم سے اتنے روشناس نہیں ہوتے ہیں، ان کے یہاں مزاج ایسا رہتا ہے کہ بھائی اگر مرد ہیں تو کٹھور بننا ضروری ہے آپ کے لیے، وہ مرد ہی کیا جو محبت اور لاڈ پار گئے، یہ ہماری مردانگی کے خلاف ہے،
وہ لوگ یہ تصور کرتے تھے، یہ خیال کرتے تھے۔ نبی نے جب ان کا یہ مزاج اور یہ رویہ دیکھا تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا فَأَمْلِكُ إِن كَانَ اللَّهُ نَزَعَ مِنْكُمُ الرَّحْمَةَ، ارے بھائی جب اللہ نے تمہارے دلوں سے رحمت ختم کر دیا تو اس میں کیا کروں؟ بچوں کو لاڈ پیار کرنا، محبت کرنا، یہ رحمت کا حصہ ہے۔ محترم حاضرین، پیارے نبی کی رحمت دیکھیے، شفقت دیکھیے۔ اور یہی نہیں، ایک مرتبہ کی بات ہے، عبداللہ بن عمرو بن عاص کہتے ہیں کہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم کی دعا کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، حضرت ابراہیم نے کہا تھا رب انہن اضللن کثیرا من الناس، اے اللہ ان لوگوں نے تیرے بہت سے بندوں کو گمراہ کر دیا، فمن تبعنی فانہ منی، تو جو میری اتباع کرے وہ مجھ سے ہے، ومن عصانی فانک غفور رحیم، اے اللہ جو میری اتباع نہیں کرتا ہے تو معاف کرنے والا ہے، تو غفور الرحیم۔ اس کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے اس دعا کا چرچا کیا جس میں حضرت عیسیٰ نے کہا تھا ان تعذبہم فانہم عباد، اے اللہ اگر تو انہیں عذاب دے گا وہ تیرے بندے، تیرا حق ہے، تو بے شک عذاب دے سکتا، وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ، لیکن اے اللہ تو اگر معاف کر دے، فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تو بڑا غالب ہے، بڑی حکمت والا ہے، بڑا طاقت والا ہے، اللہ تب معاف کرنے والا تو ہی۔ تو یہ دونوں آیات ذکر کرنے کے بعد، یہ دونوں دعائیں ذکر کرنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہم امتی امتی کہہ کر رونے لگے، روئے جا رہے ہیں۔ اللہ رب العالمین نے جب یہ منظر دیکھا تو اللہ نے فوراً حضرت جبرائیل کو بھیجا، جبرائیل جاؤ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، ذرا پوچھو کہ میرے حبیب، میرے نبی، میرے رسول رو کیوں رہے ہیں، رونے کی وجہ کیا؟ اللہ سب کچھ جانتا تھا، اللہ کو سب کچھ علم تھا، لیکن اللہ نے پھر بھی بھیجا، یہ دنیا کو دکھلانا چاہتا تھا اللہ، یہ دنیا والوں ذرا کان کھول کر سن لو، آنکھیں کھول کر دیکھ لو کہ اللہ کی نظروں میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام کیا تھا، ہمارے محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مرتبہ تھا اللہ رب العالمین کی نگاہ میں، کہ پیارے نبی روتے ہیں زمین پہ، اللہ آسمان سے جبرائیل کو بھیج دیتے ہیں، جاؤ رونے کی وجہ پوچھ کر آؤ۔ جبرائیل آتے ہیں، سلام کرتے ہیں، کہتے ہیں اللہ کے نبی آپ رو کیوں رہے ہیں؟ اللہ نے مجھے بھیجا آپ کے پاس صرف اسی لیے کہ آپ کے رونے کی وجہ جان سکوں۔ اللہ کے نبی نے جب سب کچھ بتایا، جبرائیل آتے ہیں، اللہ کو خبر دیتے ہیں، اللہ کو پہلے سے معلوم تھا، لیکن پھر بھی جب اللہ کو خبر دی جاتی ہے، اللہ رب العالمین جبرائیل سے کہتے ہیں جاؤ واپس محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کہہ دینا اِنَّا سَنُرْضِيَكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوءُكَ، یا محمد صلی اللہ علیہ وسلم یقیناً ہم آپ کو آپ کی امت کے معاملے میں خوش کر دیں گے، آپ کا سر جھکنے نہیں دیں گے، آپ کو رسوا نہیں ہونے دیں گے، آپ کو تکلیف نہیں پہنچنے دیں گے، آپ کو ہم ضرور خوش کریں گے۔ محترم حاضرین، یہ اللہ کی نظروں میں محمد رسول اللہ کا مقام تھا، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا مقام اگر اللہ کی نگاہ میں جاننا چاہتے ہیں نا تو ذرا سنیے، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم واحد ایسے نبی ہیں، ایسے واحد اور آخری رسول اور پیغمبر ہیں جن کے نام کو اللہ نے اپنے نام کے ساتھ منتخب کیا ہے، جن کے نام کو، جن کے اسم گرامی کو اللہ نے اپنے نام کے بعد فوراً ذکر کیا۔ آپ کو دین اسلام کے اندر داخل ہونا ہے نا، آپ کلمہ توحید پڑھیں گے نا، جب تک محمد رسول اللہ کا کلمہ نہیں پڑھ لیتے آپ دین کے اندر نہیں داخل ہو سکتے۔ اشہدو ان لا الہ الا اللہ واشہدو ان محمدا عبدہ ورسولہ، اللہ کے نام کے ساتھ محمد کا نام ضروری ہے۔ آپ کو اذان دینا ہے نا نماز پڑھنے کے لیے، آپ اذان دیجئے، اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کہنا ضروری۔ آپ کو نماز کھڑی کرنی ہے، آپ اقامت کہیں گے نا، وہاں پہ بھی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اللہ کے نام کے بعد لیا جائے۔ اب تشہد میں ہے، سلام پھیرنا ہے، نماز ختم کرنی ہے، اللہ کے نام کے بعد محمد رسول اللہ کا نام لیا جائے گا، محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پہ درود بھیجا جائے گا۔ یہ مقام ہے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا، اللہ رب العالمین مغفرت فرمائے، آپ پہ رحمت اپنی برسائے، یہ مقام تھا اللہ کی نگاہوں میں۔ اسی لیے حضرت حسان بن ثابت نے کہا تھا وَضَمَّ الْإِلَهُ اسْمَ النَّبِيِّ مَعَ اسْمِهِ اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، اللہ رب العالمین نے اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا نام اپنے نام کے ساتھ جوڑ دیا، اِذْ قَالَ فِي الْخَمْسِ الْمُؤَذِّنُ أَشْهَدُ، وہ کس طریقے سے؟ وہ اس طریقے سے کہ مؤذن جب دن میں 5 مرتبہ اذان دیتا ہے تو اشہدو ان لا الہ الا اللہ کے بعد اشہدو ان محمد رسول اللہ کی صدا لگاتا ہے۔ وَشَقَّ لَهُ مِنْ اسْمِهِ لِيُجِلَّهُ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، اور اللہ رب العالمین نے پیارے نبی کے نام کو اپنے نام کے ساتھ اس لیے جوڑا لِيُجِلَّهُ، تاکہ آپ کے مقام کو بلند کر دے۔ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اللہ نے قرآن میں کہا، سورۃ الانشراح کے اندر اللہ نے ذکر کیا، اے نبی ہم نے آپ کے نام کو بلند کر دیا ہے، آپ کے مقام کو بلند کر دیا۔ کیوں؟ نبوت اور رسالت کی وجہ سے، ماشاءاللہ تبارک اللہ، کہ پیارے نبی کا مقام ہے۔ فَذُو الْعَرْشِ مَحْمُودٌ وَهَذَا مُحَمَّدٌ، عرش والا محمود ہے اگر تو یہ میرے نبی محمد ہیں۔ سبحان اللہ، اللہ رحمت برسائے میرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا۔ محترم حاضرین، محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات وہ ذات ہے جس کے لیے دعا حضرت ابراہیم نے خانہ کعبہ کے حتیم میں کیا تھا۔
खाना काबा की तामीर जब मुकम्मल हो गई थी, हज़रत इब्राहीम ने हतीम के अंदर अपने हाथों को बुलंद करके कहा था, रब्बना वबअथ फीहिम रसूलन मिन अनफुसिहिम, ऐ अल्लाह तो इनमें से एक रसूल भेजना। अल्लाह ने दुआ सुनी, अल्लाह ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भेज दिया। हज़रत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने कहा था, मुबश्शिरन बिरसूलिन यअती मिन बअदी इस्मुहु अहमद, मैं तुम्हें अपने बाद एक रसूल की बशारत खुशखबरी सुनाता हूँ, इस्मुहु अहमद, अहमद नाम होगा उनका। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत हज़रत ईसा ने दिया है। हज़रत ईसा छोड़िए, जितने पैगम्बर आए तकरीबन हर बड़े रसूल और पैगम्बर ने प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बशारत और खुशखबरी सुनाई थी। ये मकाम है मेरे प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, ये फजीलत अल्लाह ने आपको अता फरमाया है। तन हाज़रीन, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ने जो मकाम दिया वो मकाम हम भी दें। अल्लाह ने कुरान में जो जिक्र किया, हदीस के अंदर जो चीज़ें मौजूद हैं, उसके मुताबिक हम अल्लाह रब्बुल आलमीन के प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, आखिरी रसूल को, अपने प्यारे हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इज़्ज़त दें, मकाम दें, आपकी तारीफ़ करें। ज़रूरी है, बेशक हमें करनी चाहिए, लेकिन कभी भी तारीफ़ में मुबालगा आराई ना करें। कभी भी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अपने मकाम से बढ़ाने की कोशिश ना करें। नऊज़ु बिल्लाह, ये तमाम चीज़ें गुलू हैं, अल्लाह के नबी को नहीं पसंद। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपने मरज़ुल मौत में बार बार ये बात कही थी, लअनल्लाहुल यहूद वन नसारा इत्तखज़ू क़ुबूर अंबियाइहिम मसाजिद। अल्लाह ने यहूद और नसारा पे लानत भेजी, उन्होंने अपने अंबिया की कब्रों को सजदागाह बना लिया। ऐ मेरी कौम के लोगों, ऐ मेरे मुसलमानों, तो मेरे साथ ऐसा सलूक ना करना जो नसारा ने हज़रत ईसा के साथ किया, जो यहूद ने अपने नबियों के साथ किया, तुम ऐसा मेरे साथ ना करो। अल्लाह के नबी ने कहा था, ला ततरूनी कमा अतरतिन नसारा ईसा इब्न मरियम, ऐ मेरी कौम के लोगों, तुम मेरी शान में गुलू मत करना, मेरे कसीदों के अंदर इतना मत बढ़ा देना कि वो गुलू की कैटेगरी में आ जाए। मेरी तारीफ़ करना, फ़इन्नमा अना अब्द, मैं अल्लाह का बंदा हूँ, फ़क़ूलू अब्दुल्लाह व रसूलुहु, तो तुम मुझे अब्दुल्लाह कहना, अल्लाह का बंदा कहना, अल्लाह का रसूल कहना। अल्लाह ने जो मुझे मकाम दिया, मकाम तुम भी देना, लेकिन उससे बढ़ाने की कोशिश ना करना। ये तमाम चीज़ें गलत हैं, बेबुनियाद हैं। आखिर में अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है, ऐ अल्लाह तो हमारे आखिरी नबी हज़रत जनाब मुहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पे अपनी रहमत फरमा। अल्लाह क़यामत के रोज़ मैदान महशर में प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हाथों हौज़ कौसर नसीब फरमा। अल्लाह जन्नत के अंदर प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के रफ़ाक़त नसीब फरमा। अल्लाह बरोज़े क़यामत तो प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शफ़ाअत हमें नसीब फरमा। आमीन तक़ब्बल या रब्बल आलमीन व आखिरु दअवाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।